صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، یا اللہ تیری توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلی ڈسکشن میں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہ ہو، لیکن اس کے درجے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو سمجھنے والا اس میں نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہاں میں کر لوں یا نہ کروں، تو یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم ڈسکس کریں گے تو پھر یہ والا نقطہ ہماری سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس چیز کی اہمیت ہمارے اندر اجاگر ہوگی، اور پھر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ محبت تو ایک قدرتی جذبہ ہے، تو یہ محبت اگر فرضیت ہے تو یہ قدرتی جذبہ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے بھی ہم علاج ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالی، ساتھ ساتھ ڈسکشن ہوگی اور ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کے اوپر بھی ہم غور و فکر کریں گے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی بیشی ہوئی تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کمی کوتاہی ہے، ہاں، اور ہم اس کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر کسی کو لذت آشنائی مل جائے نا، لذت آشنائی کا مل جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور جس کو اللہ اور رسول کے ساتھ یہ لگاؤ ہو جائے، جس کی لگن اس کے ساتھ لگ جائے، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ وہ انسان بہت خوش قسمت ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جس کا رجحان اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل کھل جائے، آپ کی محبت کے لیے اس کا دل معمور ہو جائے، اور وہ آپ کا کہنا ماننا شروع کر دے، آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دے، میں کہتی ہوں کہ وہ شخص بہت خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی کے جو اسباب ہیں نا، ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں۔ خوش قسمتی کے اسباب یہی ہیں۔ دراصل ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ کنفیوز ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں وہ سمجھ دے، وہ شعور دے، وہ فہم دے، وہ ادراک دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اور یہی مقصد ہے ان باتوں کا، اس ڈسکشن کا، ورنہ تو سیرت کے بارے میں بہت خوبصورت کتابیں بھری ہوئی ہیں، بہت خوبصورت سیرت کے بیان ہیں۔ کیا انسان سنتا رہے تو اس کی طبیعت کبھی سیر نہ ہو؟ یہ دراصل ہم نے عمل کے پہلو نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب ہے ایک، پہلے بھی شاید میں نے اس تعارف کروایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں، پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی۔ تو انہوں نے علامتیں اس میں بیان کی ہیں، تو تھوڑا سا اس میں سے ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ عملی نکات بھی اس میں سے ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اگر یہ صحیح سالم ہے تو اس کا جسم صحیح سالم ہے، اور اگر یہ فاسد ہے تو اس کا جسم فاسد ہے۔ خبردار ہو، یہ دل ہے۔ دراصل یہ دل ہی ہے جو محبت اور نفرت کا مرکز ہے، یہ دل ہی ہے جس کے اندر انسان کے جذبات، خواہشات اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اور
یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، کہ پتھروں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے ڈسکشن ہے، بہرحال اس کو بھی دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت. یہاں پر ایک حدیث درج ہے، اس کو انہی الفاظ میں ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بہتر ہوتا ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھنا. امام بخاری حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا. یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے نا، ہاتھ تھام لینا، کسی کو دلاسا دے دینا، یہ محبت کی علامتیں ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ تھام رکھا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یعنی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں، کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. ابھی وہ تربیت کے مراحل میں تھے نا، شروع میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں. یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کہ میں تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی کہ اس وقت ایمان مکمل ہوگا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ان کی جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم، یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. یعنی انہیں جب علم ہو گیا تو فوراً ہی انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور انہیں محسوس ہوا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے. علامہ عینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول مبارک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کہ تیرے نزدیک میں تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو قرار پا جاؤں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، دو پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ فرض ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہر انسان کو اپنی جان سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہوں، یہ فرض ہے. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو اپنی جان سے عزیز نہ ہو. تو اس سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ میری کیفیت جو ہے وہ کیا ہے. ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا ہمیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے؟ کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کے اتباع میں، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، نقش قدم پہ چلنے کو کہتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں کہ کبھی اگر دین کو ضرورت ہو اور کبھی ایک طرف میری خواہش ہو اور ایک طرف دین ہو تو میں کس چیز کو اختیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے انسان کے ایمان کا. ساتھ ساتھ ہم نے ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے تاکہ ہمیں کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ لیسن اس میں سے ملے. اب یہ بھی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج ہیں جو اس کو فرض کہا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ محبت کے محتاج نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم انسانوں کے اوپر انتہائی مہربانی اور انتہائی شفقت ہے جو کہ اس محبت کو فرض قرار دیا ہے. یہ انتہائی شفقت ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں کو آسان کر دیتی ہے. محبت منزلوں کو آسان کر دیتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا تو وہ اسی محبت کی وجہ سے راتوں کو بھی اٹھتی ہے،
اس کے لیے مصائب بھی اٹھاتی ہے، دکھ بھی اٹھاتی ہے، اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، اس کا دل کرے یا نہ کرے. بچہ اگر جاگ رہا ہے تو وہ اسے بھی جاگنا پڑتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور پورا وقت اس کو دینا پڑتا ہے. وہ کون سا جذبہ ہے جو ماں کو یہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے؟ وہی ممتا کا جذبہ، وہ پیار کا جذبہ. تو یہ اس لیے بھی فرض ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہمارے لیے وہ مشکل راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ تو میں جیسے پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک اعلیٰ مقام دیا. آپ کو ہماری محبت کے محتاج تھوڑی ہیں کہ ہم محبت کریں گے تو آپ کے شان کو بلندی ملے گی، یا ہماری محبت کرنے سے آپ کے کوئی درجات بلند ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سورۃ الکوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہوئی ہے، ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے. یہ جو فرضیت ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے تاکہ ہم بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشکل کے، ہم بہت آسانی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چل سکیں. امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اس حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ قسم کھا کر فرمائی ہے، اور جو بات آپ قسم کھا کر فرمائیں اس میں کتنی پختگی ہوگی. تو یہاں والد لکھا ہے، لیکن یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس سے مراد والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وہ سارے شامل ہیں. اب اس نقطے کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں بتایا ہے کہ والدین سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. جو نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے نا اس سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب انسان کے پاس ایک سائیڈ پہ اس کے والدین ہوں اور ایک سائیڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو، تو بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حکم کو ترجیح دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اس کو اپنے والدین کے ساتھ ہے. ورنہ وہ اپنے والدین کی بات کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ اوپر رکھتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہے. اور ایسے مراحل اور اس طرح کی سچویشنز ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں. آپ ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات میں کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں. وہاں پر اکثر لوگ میں سب کی نہیں کہہ رہی بات، میں سب کی بات نہیں کہہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اور مائیوں، تیل اور یہ مہندی اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی رسمیں، ڈھول دھمکے، یہ وہ، مطلب وہ بیان کرتے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے کہ تم اس طرح کرو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو. جب نکاح مشکل ہوتا ہے تو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے، اور اس طرح سے دوسری بہت سی نامناسب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مجھے وہ قرآن پاک کا یہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا اس کا وہ یہ یاد آتا ہے کہ اس میں بھی جو مشرکین تھے اور نان بلیورز تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا رہے ہو. بات یہ ہے کہ اگر تو والدین دین کے راستے پر چل رہے ہوں پھر تو ضرور ان کی پیروی کرنی چاہیے، پھر تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے، آئیڈیل بات ہے.
لیکن اگر والدین بھی دین کے راستے پہ نہیں چل رہے اور اگر ایک انسان کو سمجھ آ گئی ہے نا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ پھر ان کی بھی بات نہیں ماننی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننی، بات کو ماننا ہے۔ یہ عملی نکات ہیں جو ہم نے ان میں سے کشید کرنے ہیں اپنے لیے۔ مطلب یہ مطالعہ برائے مطالعہ نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ معیار بنانا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا حکم جو ہے وہ زیادہ پیارا ہے، یا وہی جو ہمارے رسوم و رواج ہیں یا ہمارے وہ جو سارے غلط قسم کے رسوم و رواج ہیں جو کہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور یہ وہی جہالت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں بعض لوگ بہت زیادہ کٹڑ ہوتے ہیں، وہ اپنے رسوم و رواج کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا پسند کرتے۔ اس لحاظ سے اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت۔ یہ آگے ایک حدیث ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ امام مسلم انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی اس حدیث کو سامنے رکھیں نا، تو اس میں سے ہم اپنے لیے عملی سبق جو ہے وہ لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک مال، دوسرا اولاد اور اس کے خاندان والے، یہ والی ساری چیزیں۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے وہ دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، تو یہاں پر بھی اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان سب چیزوں کی محبت جو ہے انسان کے دل کے اندر رکھی ہے۔ تو کیا یہ مال یا یہ اولاد کوئی بری چیز ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ مال جو ہے وہ انسان کے لیے خیر کا باعث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔ اگر یہ حلال طریقوں سے حاصل کیا جائے اور حلال راستوں پر خرچ کیا جائے تو یہی مال انسان کے لیے بہت خیر کا باعث ہے، اور یہ انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہی مال جو ہے وہ غلط ذرائع سے حاصل کیا جائے اور غلط راستوں پر لگایا جائے تو یہی مال انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طرح سے اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو تو اس ضمن میں وہی اولاد جو ہے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، لیکن اگر اسی اولاد کی تربیت جو ہے صحیح نہج پر نہ ہو تو وہی جو اولاد ہے وہ انسان کے لیے سوہانے روح بن سکتی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہم آئے دن پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بچے جو ہیں اس طرح غلط ماحول میں پڑھ کر کوئی نشہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح سے باتیں جب سنتے ہیں تو وہ انسان جو ہے نا بہت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ مسلم سوسائٹی میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس میں اپنا جو ہے یہ صرف گھریلو حد تک نہیں ہے، اس میں یہ والی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اولاد کی اور مال کی محبت جو ہے وہ ایک مطلب وہ منع نہیں ہے اگر حد کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اگر انسان خود ہی بہت زیادہ مفلوق الحال ہوگا تو وہ نہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کر سکے گا، نہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے گا، نہ وہ اللہ کی راہ پہ لگا سکے گا۔ تو اٹ سیلف مال بری چیز نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے، لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا، اسی کو مقصد حیات بنا لینا، اسی کو اپنی زندگی کی پریورٹی بنا لینا، یہ چیز غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مال کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دو، ورنہ یہ دل کی کشتی ڈوب جائے گی۔ مال ہاتھ میں رہے اور دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اس کو شامل کروں گی کہ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے
کچھ آیت حکمت، کوئی رہنما اصول بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی، عملی زندگی کے لیے کوئی رہنمائی ملتی رہے گی. وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آج کی ہماری آیت حکمت ہے الحمدللہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ سے ہے اور اسی سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے. الحمد سے مراد یہ ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی تعریف جس میں شکر بھی ہو. تو یہ ہمارے آج کی آیت حکمت ہے کہ ہم نے اسی سے اپنی زندگی کے لیے یہ اصول بنا لینا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو ہم اگر اس کو زندگی کا رہنما اصول بنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اس کی نعمتوں کے اوپر، تو وہ ہمیں اور نوازے گا. اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، وہ علم سے بھی نوازے گا، وہ فہم دے گا، ادراک دے گا، وہ اپنی رحمت نازل کرے گا. لہٰذا تعریف بھی اسی کی ہے، شکر بھی اس کا ہے. پھر اسی سے رہنما اصول بھی ہم کشید کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جب وہی ہے سب کچھ، پالنہار وہی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اطاعت بھی اس کی ہے، پرستش بھی اس کی ہے، غلامی بھی اسی کی ہے. اسی سے ہم یہ اصول بھی اخذ کر لیں. اور پھر یہ کہ شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں، دل سے بھی شکر ادا کریں. اور بہترین شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. تو ان پوائنٹس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ کی اطاعت کی، آپ کے اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. والسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.